اوکے، السلام علیکم۔ آج جو ہے باقاعدہ جو ہے ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، جو ہم کل پڑھ رہے تھے۔ ہماری آج کا سبق کا عنوان ہے حمد باری تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آپ کو حمد باری تعالیٰ کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے حمد باری تعالیٰ کا مطلب؟ حمد باری تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے کل تھوڑا سا جو ہے وہ پڑھا تھا، لیکن کل بار بار نیٹ پرابلم آ رہا تھا، اس لیے آج ہم دوبارہ سے شروع سے باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو یہاں پہ آج آپ لوگ، اگر آپ کے پاس جو ہے کورس آ چکا ہے، جن کے پاس وہ اب اپنے پاس بک اور کاپی رکھنا شروع کریں، اور جن کے پاس جو ہے وہ کورس نہیں ہے تو وہ اپنے پاس رف کاپی اب لازمی رکھنا شروع کریں۔ یہ دیکھیں، ہم پڑھ رہے تھے کل، ٹھیک ہے، یہاں پہ پہلا مصرع ہے، خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے۔ دوسرا مصرع ہے دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ اچھا، مصرع، شعر، بند، ہائیک اور مخمس مسدس کی میں آپ کو تعریف بتا چکی تھی، ایک مرتبہ پھر بتا دیتی ہوں کہ کسی بھی نظم کا پہلا جو ایک لائن ہوتا ہے وہ مصرع ہوتا ہے، ہم اسے لائن نہیں کہیں گے، مصرع کہیں گے۔ 2 کو شعر، 3 کو ہائیکو، 4 کو بند، 5 کو مخمس اور 6 کو مسدس۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اشعار کی صورت میں ہمیں نظم نظر آ رہا ہے تو ہم اسے شعر کی صورت میں ہی پڑھیں گے۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اتنے سارے نام ہیں، 99 نام، اور اللہ کا ہر نام بہت پیارا، بہت ہی روشن اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نام کو لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کو بہت سہارا ملتا ہے، کیونکہ ہم جب بھی کسی مشکل یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو ایک مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ فوراً اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دلوں کو بہت سہارا ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے کہ اب اللہ نے ہماری دعا کو جو ہے وہ سن لی ہے، اور اب ہمیں جو ہے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے اور ہماری مدد کے لیے وہ موجود ہے۔ دوسرا شعر ہے، خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ اب ہم یہ بات جانتے ہیں، خالق کس کو کہتے ہیں؟ بنانے والے کو، اور اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ اب جب اسے زمین و آسمان کو بنایا تو اب ہم آسمان دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی سہارے کے وہ کھڑا ہے، اس پر سورج بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، اس میں ستارے ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں جو وہاں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے جو اس نے ان سب چیزوں کو بنایا۔ اب زمین کو دیکھیں تو زمین میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، سمندر ہے، سمندر میں بے شمار مخلوق ہیں جو سمندر کے اندر رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان سب کو بنانے کے بعد ان کا مالک بھی ہمارا اللہ ہی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنے خوبصورت سے سنورا ہوا خوبصورتی سے سنورا ہوا نظر آتا ہے، تو جو ہے ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے مطلب ایسی ہستی نے اس دنیا کو بنایا ہے جس کے سوا اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اور وہ صرف اور صرف ہمارا اللہ ہے۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے برو بحر میں ہر دم، ادھر موجے ہوا کی ہے، ادھر پانی کا دھارا ہے۔
اب کیا کہ اس کی قدرت جو ہے ہم بر و بحر کہتے ہیں خشکی اور سمندر کو، تو ہم جو ہے اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں زمین پر بھی اور سمندر میں بھی، کہ ایک طرف تو وہ ہوا چلا رہا ہے، اگر یہ ہوا بند ہو جائے تو ہم سانس بھی نہ لے سکیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ موجے لفظ جو ہے وہ ہوا کے لیے شاعر نے استعمال کیا ہے کہ ہوا کی موجیں جو ہے اس نے جو ہے وہ زمین پر کی ہے. ہاں ہم تیسرے شے میں ہے کہ جو ہے اس کی قدرت ہمیں زمین میں بھی نظر آتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہوا کی نعمت ہمیں دی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. اگر یہ ہوا بند ہو جائے تو ہم سانس بھی نہ لے پائیں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، چونکہ زمین کا 3 حصہ پانی پر مشتمل ہے، تو ہمیں ان 3 حصوں میں پانی کی لہریں ہی نظر آتی ہیں. دھارا کل آپ لوگوں نے پوچھا تھا، لہروں کو موجوں کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے مصرع، اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ایک ستارہ ہے. دیکھیں دنیا کے جو ہے ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. اب گرمیوں میں دن گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں میں چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ اسی نے ایسا نظام بنایا ہے، اور اسی کے حکم سے جو ہے وہ سورج جو ہے جلدی غروب ہوتا ہے اور دیر سے غروب ہوتا ہے. اور اسی طرح جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر مختلف ستارے کبھی تو گردش میں ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہوتے ہیں کئی کئی دن تک، اور کبھی ٹوٹ کر گر جاتے ہیں. تو یہ سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے. زمین میں ہر موسم کی تبدیلی، ہر چیز اسی کے حکم سے ہوتا ہے. دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی فرما بردار ہے. تابع تے الف تا بے اور آئین، یہ تابع ہوتا ہے. یہ تابع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار. تو اس کا جو ہے وہ اللہ کے حکم کا ہر کوئی فرما بردار ہے، چاہے وہ سورج ہو چاہے وہ ستارے ہوں. پھر اس کے بعد آتا ہے اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش، زمین بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں میرے تلفظ، میرے لفظ پر بھی آپ غور کیجیے گا. اور جو ہے کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں. اسی کے حکم سے پھل جب آپ ایسے پڑھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پھل میں 2 چشمی ہے آتا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ ہجے کرنے میں آسانی ہوگی. تو اسی کے حکم سے پھل اور غلے. اچھا آپ لوگ کیا کرتے ہو، غین جو ہے نا اس کو عموماً گاف سے پڑھ رہے ہوتے گلے، تو یہ غین کو غین کی آواز کے ساتھ پڑھا کیجئے. اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش، زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان پر کالے بادل بھیجتا ہے اور پھر جو ہے پانی برساتا ہے. اگر یہ بارش نہ ہو، پانی نہ برسے، تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. نہ تو ہمارے گھر کے کوئی کام ہو سکتے کیونکہ پانی ہی نہیں ملے گا. اس بارش سے اس پانی کو جمع کیا جاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین پہ اناج بھی اگتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر جو ہے بارش نہیں ہوگی تو کسانوں کو مشکل ہوگی، نہ پھل پیدا ہوں گے نہ غلے پیدا ہوں گے، تو ہم کھائیں گے کیا؟ غلے کہتے ہیں اناج کو. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہم کھائیں گے کیا؟ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے آسمان پہ بادلوں کا بھی انتظام کیا جو پانی برساتا ہے، اور اس کے بعد اسی پانی سے غلے اور پھل کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس سے کھا کر ہم زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں. اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں. وہی ہے وقت پر اوکے. اب اس کے بعد ہے اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام رکھا ہے کہ اس انتظام سے موسم اپنی جو ہے وقت پر بدلتے ہیں. وہی ہے جو ہواؤں کو بھی اپنے وقت پر چلاتا ہے. اگر یہ انتظام وہ کسی اور کے ہاتھ میں دیتا تو بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتی. اس کے علاوہ جو ہے وہ
کوئی نہیں کر سکتا. جی آپ کو بھی کچھ بھی رائٹ نہیں کرنا ہے. ابھی آپ صرف سنیں, میں لاسٹ میں آپ کو جو کام دوں گی تو پھر آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کو کیا کیا کاپی میں کرنا ہے. ابھی آپ صرف سمجھے نظم کو دھیان سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اسی نظام کے مطابق جو ہے وہ ان سب کو چلا رہا ہے. زمین پر سبزہ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں, فلک پر چاند اور سورج کا کیا دلکش نظارہ ہے. اب ہم زمین پر دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے سبزہ گل یعنی کہ سبزہ اور پھول وغیرہ جو نظر آتے ہیں اس کے نظارے, نمودے مطلب نظارے نظر آتے ہیں تو وہ ہمیں بہت بھلی بہت پیاری لگتی ہیں. اور اسی طریقے سے جب ہم آسمان, فلک آسمان کو کہتے ہیں, آسمان پر چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اتنا بہت دلکش نظر آ رہا ہوتا ہے. سورج کو تو ہم نہیں دیکھ پاتے, لیکن جب چاند پورا ہوتا ہے تو 14ویں کے چاند کی تو سبھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنے والا, یہ اتنی خوبصورتی بنانے والا ہمارا اللہ ہی ہے. تو یہ سارے نظارے اسی کی ہی پیدا کردہ ہیں. کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر, جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے, یہ کس کو یارا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے, دنیا کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اب ایک ذرہ کیا ہوتا ہے, اچھا یہ غور کیجیے, یہ ہے والا ذرہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی کا ایک چھوٹا سا جو وہ ٹکڑا نہیں ہوتا اس کو ذرہ کہتے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں کہ اڑ کر کہاں گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا, اس کی چیزوں کو بنایا, تو اس کے ہر چیز کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو بخوبی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ وہی کرتے ہیں, وہ وہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. جو ہے دنیا کی ہر چیز, تقدیر, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے کہ ہم ان کی مرضی میں اپنی دخل اندازی نہیں کر سکتے. پھر ہے وہی دنیا میں ہے اس زندگی اور موت کا خالق, ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ دیکھیے زیر لگا ہوا ہے, دوسرے حصے میں جلایا ہے, جلایا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس جلایا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا, ٹھیک ہے. وہی اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے کہ کس کو دنیا میں کتنا وقت گزارنا ہے. تو اسی کی مرضی ہوتی ہے تو ہم اس وقت تک, مقررہ وقت تک جو ہے ہم زندہ رہتے ہیں, اور جب وہ مقررہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے انسان مر جاتا ہے. 2 روزہ زندگی ہے, جاؤ حشمت پر نہ ہو غافل, فریدو ہے نہ کہ خسرو, سکندر ہے نہ دارا ہے. اب یہاں پہ ہم لوگ 2 دن کی زندگی, یہ ایک محاورہ ہے کہ ہم یہاں پہ عارضی زندگی گزارنے آئے ہیں, یعنی کہ جلد ختم ہو جانے والی زندگی, اس کو 2 روزہ زندگی کہتے ہیں, جو کہ ایک کہاوت ہے, ٹھیک ہے. تو اس 2 روزہ زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے تو ہمیں اس پر نہ غرور کرنا چاہیے, نہ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساری چیزیں اس نے دی ہیں, جب چاہے وہ لے بھی سکتا ہے. اور یہاں پہ بڑے بڑے بادشاہوں کا نام لکھا گیا ہے, فریدوں کے, خسرو, سکندر, دھارا, یہ بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے. آج یہ کہاں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. انہوں نے بڑے بڑے ملک فتح کیے تھے, ہم صرف اب ان کا نام جانتے ہیں, لیکن یہ خود ابھی ہم میں موجود نہیں ہے. تو جو ہے ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں, نہ اپنی دولت لے کر جاتے ہیں, نہ بادشاہت لے کر جاتے ہیں, ہم صرف اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ جب نہیں رہے تو ہم کیا رہیں گے. یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہمیں ہم ہیں, اجل جب سر پر آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے. اب جب تک ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم تو بھائی اب جیتے رہیں گے, ہم یہ کئی برسوں کے پروگرام بنا لیتے ہیں کہ اگلے برس ہم یہاں گھومنے چلے جائیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کام کر لیں گے, اگلے ہفتے کر لیں گے. تو جب تک ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے ہم بڑے جینے والے ہیں, ہم بڑا لمبا عرصہ نکالیں گے. لیکن جب موت سر پہ, اجل کہتے ہیں موت کو, یہ جب سر پر پہنچتی ہے نا تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب ہمارا وقت آ چکا ہے. ہم جو اتنی لمبی لمبی پلاننگز کر رہے تھے اب ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے, اور اب ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا ہے, اور اس پر پھر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا, ہمیں بس چلے جانا ہوتا ہے.
کرو طاعت خدا کی کہ بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے. اس لیے چونکہ ہمیں ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے. وہ حکم ہمیں کہاں ملے ہیں؟ ہمیں قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں. تو اس کی فرمان برداری ہم پر لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارا حقیقی معبود ہے. ہم اسی کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے ہیں. تو اسی کی فرما برداری ہمارے لیے لازم ہے. اور کسی کی مطلب اگر اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم آ جائے تو ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے. ٹھیک ہے. اور شان یکتائی کہتے ہیں ان اکیلے ہونے کی شان. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو وہ اکیلے ہونے کی شان ہے وہ پوری دنیا میں نظر آتی ہے کہ کیسے وہ پوری دنیا کو اکیلا چلا رہا ہے. دیکھیں نہ وہ نہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے. اگر ہم ایک ساتھ بات کرنا شروع کریں تو ہمیں تو بات بھی سمجھ نہ آئے، لیکن وہ ایک وقت میں سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، سب کی دعائیں سن رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک اکیلا ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو اس دار فانی میں، سمجھ لو امتحان دار فانی میں تمہارا ہو گیا نا. مشکل الفاظ کرو. اچھا اب یہاں پہ جو ہے اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تبھی ہمیں بڑے بڑے درجے ملیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں دوسری دنیا میں کوئی جو ہے وہ بڑا درجہ نہیں ملتا. ہماری یہ دنیا کیا ہے؟ ایک امتحان گاہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا فانی ہے، یعنی کہ ختم ہو جانے والی ہے. ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے ساتھ کیا لے جائیں گے؟ صرف اپنے اعمال لے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے. یعنی کہ اب ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے، اور شرم آنکھوں میں رکھنی. شرم آنکھوں میں رکھنے کی مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر ان برے کاموں سے بچنا چاہیے جو آپ کی نظر میں برا ہو. ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کام ہماری نظر میں برا ہے؟ کیونکہ جو کام ہم سب سے چھپ کے کرتے ہیں نا تو وہ کام کبھی اچھا نہیں ہوتا. تو ان کاموں سے بچنا چاہیے. تو دنیا کا صرف اسلام نہیں، ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ بزرگوں کا ادب کریں، اللہ کا ڈر رکھیں اور برے کاموں سے خود کو بچائیں. یہاں پہ نظم کی تو مختصراً میں نے وضاحت کر دی ہے. اب میں آپ کو نئے الفاظ بتاؤں گی. سب سے پہلے ہم لیں گے قدرت و صنعت. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم لیں گے قدرت و صنعت. صنعت میں دیکھیے عین کا استعمال ہوا ہے اور تے ہے، تو نہیں ہے. پھر بر و بحر. پھر دھارا لے لیتے ہیں کیونکہ دھارا دیکھیے آپ اس میں دو چشمی ہے کا استعمال ہوا ہے. اسے ہم دارا نہیں کہیں گے بلکہ دھارا پڑھیں گے اس کو. پھر تابے. عین ہے، تابا نہیں پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے تیلتا بے عین تابے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بدلیوں. ٹھیک ہے. بدلیوں ہو گیا. پھر انتظام و حکم. بدلیوں کے بعد ہم انتظام و حکم پڑھیں گے. پھر ابھارا. سبزہ گل. یہ دیکھیں ہے کے اوپر حمزہ ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ ایک ہی لفظ بن جائے گا سبزہ گل. اس کو ہم مرکب کہتے ہیں جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. پھر ہم لیں گے اگلا لفظ نمودیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے نظارے. دلکش، کش کاف سے آتا ہے، اس کو کوف سے مت لکھیے گا. اور نظارہ بھی دیکھیے عموماً آپ لوگ زال سے یا زے سے لکھتے ہیں، نظارہ زواں سے آتا ہے. ذرہ ایک ذرہ ہوتا ہے الف والا، اور یہ ذرہ ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے گا. اس کے بعد ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ دیکھیں اسکرین پہ جو ہے وہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. آپ کو جو ہے یہ نئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. پہلے آپ
टाइटल पेज बनाएंगे याद से। उसके बाद आपको ये नए अल्फाज अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं, ताकि आपको जब मैं कोई भी लफ्ज जो है लिखने के लिए बोलूं, हो सकता है मैं आपकी वीडियो ऑन करवा के लफ्ज लिखने के लिए कहूँ, तो फिर आपको उसकी हिज्जे अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आज का आपका ये होमवर्क है। जिन्होंने कोर्स ले लिया है वो जो है अपनी कॉपी में ये काम कर लें, क्योंकि कल जो है वो आपकी कॉपीज कलेक्ट नहीं होंगी चेकिंग के लिए, तो नेक्स्ट फ्राइडे होगी, तो नेक्स्ट फ्राइडे मुझे ये काम आपकी कॉपी में चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जी मिस, मैंने भी ले लिया। ठीक है, कोई सवाल पूछना है आपको? नहीं। ठीक है, ये एक तरीके से डायरी है आपकी कि आपको नए अल्फाज करने हैं। मैं ग्रुप में भी आपको डायरी बता दूंगी। सही है मिस। अच्छा, तमाम बच्चे गर्ल्स और बॉयज अपने आप को अनम्यूट करें, और किसी को कोई भी मुश्किल भी हो, सवाल करना हो तो वो भी कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा वक्त है। नहीं करते कब से? पूछें। नहीं करते। पूछे बेटा। कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं पूछना? नहीं मिस, सब समझ आ गया। सब समझ में आ गया? तो आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही थी बेटा? जी मिस के लिए बिल्कुल आ रही है, अभी भी आ रही है क्लियर। थी, अभी भी आ रही है। चले अभी भी चले, क्लियर आ फिर रही है। ठीक है, फिर ठीक है। फिर मैं अब जो है वो अपनी क्लास ऑफ करती हूँ। इंशाल्लाह मिस। अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। मिस, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।